السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کی جو ویڈیو ہے وہ بہت ہی اہم ہونے والی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم پر بہت زیادہ احسان کیا، بڑا شکر کیا کہ ہمیں مسلمان گھرانے کے اندر پیدا کیا۔ ہم ایک مسلم گھرانے کے اندر پیدا ہوئے، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا احسان ہے کہ بن مانگے اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان گھرانے کے اندر پیدا کیا، جبکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے جو انبیاء آئے، جو پیغمبر حضرات آئے، اللہ رب العزت نے ان کی کتابوں کے اندر، جو آسمانی کتابیں ہیں، ان کے اندر بتایا کہ ایک امت آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے والی ہے، جو امت بہت محبوب ہے، جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بہت محبوب ہیں، اور ان پیغمبروں نے بہت ساری دعائیں کی کہ یا اللہ یہ امت ہمیں عطا فرما دے، اگر ہمیں یہ امت نہیں مل سکتی تو کم سے کم ہمیں اس امت کے اندر پیدا فرما دے۔ تو اللہ رب العزت نے بہت سارا انعام، بہت سارا احسان، بہت سارا فضل، جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ ہمیں مسلمان گھرانے کے اندر، ایک مسلم فیملی کے اندر مسلمان پیدا کیا۔ ناظرین، دو قسم کی چیزیں ہیں جو میں آج بیان کرنے جا رہا ہوں۔ ایک چیز یہ ہے کہ ایک انسان مسلم ہے، مسلمان تو ہے، کلمہ گو ہے، لیکن وہ گناہوں کی دلدل میں اتنا دور نکل جاتا ہے، اتنا دور نکل جاتا ہے کہ اس کا واپس پلٹنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کو جسٹ اتنا پتہ ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اتنا صرف پتہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ دین کے بارے میں اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی۔ ایک یہ چیز، اور ایک دوسری چیز ہے کہ ایک انسان بالکل مسلمان ہی نہیں ہے، وہ گناہوں پہ گناہ کرتا جاتا ہے، گناہوں کی دلدل میں دھنس جاتا ہے، اور اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں۔ کیا ہمارے ایسے اعمال ہیں؟ کیا ہم آج کے دور میں ایسے مسلم ہیں کہ مسلمانوں کو دیکھ کے غیر مسلم جو ہیں وہ اسلام کی طرف پلٹ آئے؟ نہیں، ایسے ہمارے اعمال نہیں، ایسے ہم مسلمان اس لیول کے نہیں ہیں۔ دو شخصیات ہیں جن کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ ایک کا نام جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ وفات پا چکے، اللہ پاک ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، ان کے کروڑوں درجات بلند فرمائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس نصیب فرمائے۔ دوسری شخصیت محمد یوسف، آپ سب لوگ جانتے ہیں، ایک بہت بڑے کرکٹر، سابق کپتان رہ چکے ہیں پاکستان قومی کرکٹ ٹیم کے، جن کا پہلا نام یوسف یوحنا تھا، بعد میں وہ مسلمان ہوئے۔ اب یہاں پر ناظرین، ایک شخص پہلے سے مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، مسلم فیملی میں پیدا ہوا، وہ اس کا واپس دین کی طرف مائل ہونا، واپس جو ہے نا مکمل، جس کو مسلمان کہتے ہیں، صحیح معنوں میں مسلمان ہونا، سنت رسول چہرے پہ سجانا، اور بالکل 5 وقت کی نماز ادا کرنا، دین کے مطابق اپنی زندگی گزارنا آسان ہے۔ دین کی طرف پلٹنا اس شخص کے مقابلے میں جو بالکل سرے سے ہی غیر مسلم ہے، فیملی غیر مسلم ہے، کمیونٹی غیر مسلم ہے، اس کا اسلام کی طرف پلٹنا زیادہ مشکل ہے۔ جنید جمشید، جو کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ پہلے گانے گایا کرتے تھے، سنگر تھے، اس کے بعد اللہ پاک نے ان کو ہدایت دی، وہ تبلیغ کے اندر لگے، دین کی طرف پلٹے، اعلیٰ اخلاق کے مالک تھی وہ شخصیت جنید جمشید جس کا نام تھا۔ وہ دین کی طرف آئے، اللہ پاک نے ان کو اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائی، وہ دین کی طرف آگے۔ دوسری طرف جو ہے محمد یوسف، جو کہ یوسف یوحنا تھے، ایک غیر مسلم گھرانے کے اندر پیدا ہوئے، ایک عیسائی گھرانے کے اندر پیدا ہوئے، لاہور کے اندر۔ انہوں نے جب ان کا بچپن تھا، بڑے ہوئے، ان کو کرکٹ کے ساتھ شوق پیدا ہوا کہ میں کرکٹ کھیلنا چاہتا ہوں، اور کرکٹ کا اس حد تک جنون تھا کہ انہوں نے ایک بالکل مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والا گھرانہ، بہت ساری مشکلات دیکھی، حتیٰ کہ وہ پارٹ ٹائم ایک جاب کرتے تھے، ایز ایک ٹیلر ماسٹر جو ہے نا وہ کام کرتے تھے، اس کے باوجود کرکٹ کے ساتھ اتنا لگاؤ تھا کہ انہوں نے کرکٹ نہیں چھوڑی، بہت ساری مشکلات دیکھی، کرکٹ کے اندر آئے۔ محمد یوسف پہلے وہ کرکٹر ہیں جو غیر مسلم پاکستان قومی کرکٹ ٹیم کے اندر آئے۔ اس کے بعد جس وقت بالکل ایک شخص اس کی زندگی 5 سٹار زندگی کی طرف بالکل عروج پہ ہے،
جو ایک عام مسلمان میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری لائف ایسی ہونی چاہیے، شاہانہ لائف ہو، اٹھنا بیٹھنا ایسا ہو، ہمارے پاس اتنا مال و زر ہو، ایک انسان کی زندگی اس موڑ پہ ہے کہ اس کے پاس دنیا کی ہر چیز ہے، شان و شوکت ہے، شہرت ہے، ہر بندے کی زبان پر اس کا نام ہے، اس کے باوجود اس کا دین کی طرف پلٹنا اللہ کا انتہائی زیادہ احسان، فضل اور کرم ہے، اور اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ پاک اس شخص پر بہت زیادہ رحمت عطا فرماتے ہیں جس کو اس وقت کے اندر اسلام کی سمجھ بوجھ عطا فرمائی۔ لیکن کیا محمد یوسف کا اسلام کی طرف پلٹنا اتنا ہی آسان تھا کہ وہ کرکٹ ٹیم کے اندر آئے اور چند اپنے ساتھی مسلمانوں کی وجہ سے وہ مسلمان ہوئے؟ نہیں میرے بھائیو دوستو، میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم اس لیول کے مسلمان نہیں ہیں کہ ہمیں دیکھ کر اسلام قبول کر لے غیر مسلم۔ محمد یوسف کی زبانی، انہوں نے وسیم بدامی کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ میں جس وقت کرکٹ ٹیم کے اندر آیا، شروع سے ہی سعید انور کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا زیادہ تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے سعید انور نے کبھی آج تک نہیں کہا تھا، اس وقت تک جب تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہ آپ کلمہ پڑھ لیں یا اسلام کی طرف آ جائیں، کبھی دین کی دعوت یا تبلیغ نہیں کی۔ جس وقت سعید انور تبلیغ کے اندر لگے، دین کی اللہ پاک نے ان کو سمجھ عطا فرمائی، محمد یوسف کہتے ہیں کہ اس وقت جو میں نے تبدیلیاں ان کے اندر دیکھی تو میرا دل چاہا، مجھے شوق پیدا ہوا کہ مجھے اسلام قبول کرنا چاہیے۔ سعید انور کو دیکھ کر جو ان کے اندر تبدیلیاں رونما ہوئیں، ان کے ارادے پختہ تھے، ان کے اندر جب شوق پیدا ہوا تو وہ مسلمان مشرف با اسلام ہوئے اور انہوں نے کلمہ پڑھا 2001 کے اندر، اور انہوں نے اپنے اسلام کو چھپا کر رکھا۔ اب کیوں چھپا کر رکھا؟ کچھ لوگوں کا کہنا ہے جی وہ گھر والوں سے ڈرتے تھے، وہ اپنی کمیونٹی سے ڈرتے تھے، یا اپنے پیار کرنے والے اپنے کیریئر سے ڈرتے تھے کہ میرا کیریئر نہ تباہ ہو جائے۔ نہیں، بالکل ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ انہوں نے جسٹ اپنے اسلام کو اس وجہ سے چھپائے رکھا کہ دیکھیں وہ نیو انٹر ہوئے تھے اسلام کے اندر، جب اسلام کے اندر نئے انٹری ہوئی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے 3 سال تک اپنے آپ کو اس لیے چھپائے رکھا تاکہ میں اچھے طریقے سے اسلام کو سمجھ جاؤں، میرے دل کے اندر پختہ طریقے سے اسلام داخل ہوئے، مجھے اسلام کی اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے، تاکہ پھر میں اعلان کروں گا تو میرے اوپر جو تنقیدیں آئیں گی، ایک پریشر آئے گا کمیونٹی کی طرف سے یا میرے چاہنے والوں کی طرف سے جو ان کے عیسائی مذہب کے چاہنے والے لوگ تھے، یا ان کے گھرانے کی طرف سے جو پریشر آئے گا، میں اس پریشر کو برداشت کر سکوں۔ اگر وہ فوری طور پر اعلان کرتے تو وہ جو یکدم پریشر چاروں طرف سے آنا تھا، ہو سکتا ہے وہ اپنے فیصلے سے پھر جاتے۔ اس وجہ سے اصل جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ اس وجہ سے انہوں نے 3 سال تک اپنے آپ کو چھپائے رکھا اور اسلام قبول کیا۔ نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ اپنے گھرانے کے اوپر ایسی محنت کی کہ ان کے والدین، ان کی فیملی، ان کے گھر کے لوگ مسلمان ہو گئے اور اسلام کی حالت میں ان کے والدین وفات پا گئے۔ اور محمد یوسف وہ ایسے کرکٹر ہیں، کوچ بھی رہ چکے ہیں پی سی بی کے اندر، اس کے باوجود الحمدللہ اللہ پاک نے ان کو ایسا نوازا۔ دیکھیں میرے بھائیو، اسلام کے لیے اگر کوئی مسلمان قربانی دیتا ہے، چاہے اس کا ایمان اعلیٰ درجے کا ہے چاہے اس کا ایمان کم درجے کا ہے، اگر اسلام کے لیے کوئی مسلمان قربانی دیتا ہے اپنے نفس کی، کوئی اس کے اندر شک شبہ نہیں کہ اللہ پاک اس کو بہت زیادہ نوازتے ہیں۔ محمد یوسف الحمدللہ اس وقت بہت اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، بالکل جو ان کی طرز زندگی تھی اسی طرح وہ اپنی لائف گزار رہے ہیں، لاہور کے اندر مقیم ہیں۔ کیوں؟ محمد یوسف نے بہت ساری قربانیاں دی، کیونکہ ایک غیر مسلم فیملی تھی، جب وہ مسلمان ہو گئے اس کے بعد بھی ان کو بہت ساری جو لیگیں کھیلنے کو ملی جن کے اندر یہ شرط تھی کہ آپ داڑھی کو کٹوا دیں، لیکن انہوں نے وہ داڑھی کٹوانے والی جو بات تھی اس کو درگزر کیا، اس کے مقابلے میں بہت سارا معاوضہ دینا پڑا، اس کے باوجود انہوں نے اسلام کو پہلے رکھا۔ میرے بھائیو دوستو، آپ سب ساتھیوں سے گزارش ہے، سب دوست احباب سے گزارش ہے کہ ہم ایسے مسلمان اللہ سے دعا کریں، اللہ ہمیں ایسا مسلمان بنائے کہ جو ایک رول ماڈل بن سکے، اور اگر رول ماڈل نہیں تو کم سے کم ہم 5 وقت کی نماز ادا کرنے والے ہوں اور ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو۔ دیکھیں
اچھے بندوں کی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے، برے بندے کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ محمد یوسف کی صحبت سعید انور کے ساتھ تھی، اس صحبت کی وجہ سے اللہ پاک نے دیکھے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، اسلام جیسا مذہب ان کو عطا کیا، مشرف با اسلام ہوئے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اللہ سے دعا گو ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک بندوں کی صحبت عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔